ان کا یہ فرمان تھا کہ حکم کے اندر حکم دینے والے کی طاقت ہوتی ہے. جب اللہ جل جلالہ نے حکم دیا تو قلم کانپنے لگ گیا اللہ کی عظمت سے، اور انہوں نے کہا لکھو. ساری باتیں لکھ دی گئی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، لیکن میرے آپ کے نام لکھ دیے گئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نکمے پن کی وجہ سے 1000 سال ہو گئے ہیں، یہ بات ہم سے گم ہو گئی. ہاں، کسی نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، میں پشتو، میں پنجابی، میں بنگالی. کسی نے اپنے چمڑے کے رنگ کو پکڑ لیا، میں کالا تو سفید. کسی نے اپنی نوکری کو پکڑ لیا، کسی نے ڈگری کو پکڑ لیا، کسی نے خاندان کو پکڑ لیا، کسی نے قبیلے کو پکڑ لیا. ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ کی نگاہ سے گر گئے. اللہ کی نگاہ سے پھر اللہ کی ذات علی نے رحم فرمایا، کرم فرمایا. ہمارے بڑوں کو اللہ جنت جزائے خیر دے، ان کے ذریعے سے یہ لفظ ہمارے سامنے آ گیا. ابھی تو کام کرنے والوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ امت کا مطلب کیا ہے. ایک لفظ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہم نے بڑوں سے باتیں سنی ہیں، علماء کرام بھی فرماتے ہیں، حاجی صاحب بہت تفصیل سے فرمایا کرتے تھے، تو 2 مطلب ہماری سمجھ میں آئے. ایک یہ کہ امت اس مجمع کو کہتے ہیں انسانوں کے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جن کی ایک ہی فکر ہو، ایک ہی غم ہو، ایک ہی کوڑن ہو. کون سا غم ہو، کون سا کوڑن؟ محمد رسول اللہ. ابھی تو ہماری فکر تقسیم ہے نا. تبلیغ میں سال کے سفر بھی کیے ہیں، چلے 4 مہینے بھی کیے ہیں، ہر ہفتے آتے ہیں بیان سننے کی. ابھی ہماری فکر تقسیم ہے. ابھی تو مزے اندر سے پشتو ہی نہیں نکلتی ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بال برابر کسی کے اندر تعصب ہو، میں پشتو یا میں میاں سید افریدی یا میں ڈاکٹر، تو یہ دوزخ کی خس و خساک ہے. اس نے عزت کو اللہ کی ذات عالی اور اللہ کے حبیب اور اللہ کے دین کے علاوہ دوسری جگہ سے لیا. ڈگری آ گئی اس کے بعد، میں بہت بڑا ڈگری، میں امریکہ سے پڑھ کے آیا، میں بہت بڑا ڈاکٹر. تف ہے، اللہ کی نگاہ سے گر گیا. اللہ کی غیر سے نسبت لے لی. قرآن کہہ رہا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب کے لیے ہے، اور مومن کا لفظ آتا ہے. تیسری جگہ ہے ہی نہیں. یہ دکان سے لے رہا ہے، ڈگری سے لے رہا ہے، اپنی زبان سے لے رہا ہے. وہ اللہ 50,000 سال یہ تبلیغ میں لگا دے، اس کو کک سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ تبلیغ کیا ہے. پہلے اس کو یہ ماننا پڑے گا میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ بھی نہیں. بعض ساتھی کہتے ہیں ہاں اور میں اور بھی ہوں لیکن نہیں، لا شریک اللہ. اس آدمی کو سمجھ میں آئے گی. دوسری جگہ آتا ہے کہ امت ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے اندر آنکھیں ہیں نا، تو یہ سارے جسم کے لیے دیکھتی ہیں، یہ صرف اپنے کے لیے نہیں دیکھتی. منہ سارے جسم کے لیے کھاتا ہے،
ہاتھ سارے جسم کے لیے لیتا ہے، دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، پیر سارے جسم کو لے کے چلتا ہے. کوئی جسم آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ سر اس کا وہاں گاڑیوں کے پاس پڑا ہے اور ٹانگیں اس کی وہاں پڑی ہیں. اس کو تو ٹکڑے ٹکڑے کہتے ہیں. آج امت ٹکڑے ٹکڑے. ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، خود بھی امتی بننا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان کو یہ سمجھائے کہ دوسری جگہ اللہ نے عزت رکھی نہیں ہے، کامیابی رکھی نہیں ہے، نصرت رکھی نہیں ہے. امت محمد جسم ہے نا، اس میں ایک انگلی کو ذرا سا کاٹ دو چھری سے تو سارے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو ہمارے ڈاکٹروں کی زبان میں کہتے ہیں فالج ہو گیا یا مردہ ہو گیا. تو آج امت فالج کے حال میں ہے. کتنے لاکھوں مر جاتے ہیں نا ادھر، جھنڈا لے کے پھرے فلسطین زندہ باد، اور ہنسنا مذاق، زندگی وہی پریشانی والی ہے. تو اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے. پہلے تو سب بیٹھا ہوا مجمع آج سے اپنے آپ کو پشتو پنجابی ڈاکٹر انجینئر نہیں کہنا. ڈاکٹر انجینئر تو ہندوؤں میں بھی ہے نا، ہاں سکھوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے. امت نہیں کہہ سکتا. تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی نے کہہ دیا دل میں، کسی کو نظر نہیں آیا، اس نے کہا میں امتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں. اس نے دل میں ٹھان لیا کہ آج سے میں اور کوئی چیز ہوں نہیں، میرا سوچنا بھی ایسے. سیکھنے کی باتیں سیکھیں گے. جیسے اس نے دل میں ارادہ کیا تو 5 انعامات ہمارے بڑے فرما رہے ہیں. نمبر 1، اللہ اس کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے گا جس محبت کی نگاہ سے اپنے حبیب کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بات سن رہے تھے، یہ اردن کے بڑے ہیں، وہ بیان کر رہے تھے، ہماری مسورات کی جماعت تھی، تو میں نے ان سے جان سے کہا، میں نے کہا اندر وہ بھی بیان سن رہے ہیں، میں نے کہا کیسے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، ذرا تفصیل بیان کر رہے ہیں. کہنے لگے ایک بڑا میدان ہے، اس میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہو، اچانک آپ کی نظر پڑی، او یہ تو میرا بیٹا ہے. آپ کا دل بدل گیا کہ نہیں؟ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، منہ مسکرانے لگ گیا، کیونکہ آپ سے نسبت ہے نا، آپ کے ساتھ اور آپ کی اہلیہ کے ساتھ نسبت ہے اس کی. اللہ زمین میں نگاہ ڈالتا ہے، 7.5 ارب انسان رہ رہا ہے، اس میں سے 5-6 ارب تو ہے وہ تو اللہ کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہم جانور کی اولاد ہے، جہاں مرضی کھائیں گے پیئیں گے ناچیں گے، ننگا کپڑے کیسے پہنے، وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں. باقی 1-1.5-2 ارب رہ گئے، کہتے ہیں نعرہ تکبیر مسلمان ہیں ہم. ان میں سے جو اکثریت ہے نا وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فلسطین زندہ باد، لیکن زندگی ہم وہ گزاریں گے، بڑے مزے کی زندگی ہے وہ جانوروں والی، اپنی مرضی کے کھائیں گے، اپنی مرضی کا پہنیں گے، جو پہننا جو چاہیے کھائیں گے، جو بس. باقی رہ گئے تھوڑے بہت، ہاں ان میں سے بہت سے اکثریت کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کی مان کے چلیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، ساری رات قرآن پڑھیں گے، سارے رات ذکر کریں گے، نفلیں پڑھیں گے، ہر سال حج کریں گے، لیکن میری ماں کس ایمان کے ساتھ جا رہی ہے یہ میرا وہ نہیں مسئلہ. اسلام آباد والے دوزخ میں جا رہے ہیں، ہمسایہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے اس کی میری کوئی پرواہ نہیں. میرا ایک ہمسایہ ہے، تو ایک دن مجھے ملا، کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے ایک دن میں 2 قرآن ختم کیے. تو میں نے کہا اپنا کان قریب لے آؤ. مسجد میں تھے ہم،
میں نے کہا میری آپ کے گھر کی ایک ہی دیوار ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ میرے بچے آگ میں جل رہے ہوں، گھر میں آگ لگی ہو، چیخیں مار مار کے مر رہے ہوں، آپ بیٹھ کے تلاوت کرو گے، ایک گلاس پانی نہیں ڈالو گے۔ پھر رہ گئے کچھ ٹھٹے ٹوٹے بھجے میرے طرح، آپ کی طرح، جو کہ مرکز میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم امت محمد، سمجھ ہمیں بھی نہیں ہے ایمان کسے کہتے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ایمان کی باتیں رٹ رہے ہیں، اندر کیا ہے اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن واللہ اللہ محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتا ہے۔ مصر اٹھا کے پھر رہے، کوئی افریقہ کے جنگلوں میں جا رہا ہے، کوئی ریگستانوں میں جا رہا ہے، اپنا جان مال کے نکلے، آواز لگا رہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ایک دن ہم حساب لگائے، ٹرینوں میں، سائیکلوں میں بھی، سمندری جہازوں میں، ہوائی جہازوں میں، تو میں اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ حق سچ ہے، شک کرنے والے کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ ایک دن حاجی صاحب آپ صاحب مشورے میں لگے ہوئے، فرمایا یہ شک کو اپنے اندر سے ہٹا دو۔ شک سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شک سے عمل جو ہوتا ہے نا بوتا بوتا ہو جاتا ہے، سست سست ہو جاتا ہے، ڈھیلا ڈھیلا۔ اللہ ہمیں بھی شک دور کر دے، اس کی دعائیں ہیں، رات کو رو رو کے مانگنی پڑتی ہیں، یا اللہ مجھے شک دور کر دے۔ مثال ہے، ایک صبح ایک شام دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اب ایک آدمی 3 مہینے لگا کے آیا بیوی کے ساتھ کسی ملک میں، تو گھر آیا تو گھر جو بچے ہوتے ہیں صرف گھر میں، کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ پیالی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، بچے۔ تو عورتوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے چیزوں کے ٹوٹنے سے، تو اس کی اہلیہ یہ دیکھو یہ کیا کر دیا، یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ تو رات کو کتاب لے کے وہ بیٹھ گیا، اس نے کہا سر میں کتاب آج میں پڑھتا ہوں۔ کتاب پڑھنے کے بعد اس نے کہا دیکھو 90 صبح و شام دنیا مافیا سے بہتر۔ اگر یہ سارا گھر گر گیا ہوتا، سارے بیچ میں چورا چورا ہو گئے ہوتے، ہم پھر بھی کامیاب ہیں۔ اس شک کو دور کرو، یہ تو بنا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے نا، ایک دن ٹوٹے گا۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ رات کو اٹھ کے 2 4 6 رکعتیں پڑھو اور کوئی اللہ تیرا شکر ہے تو نے امت محمد بنایا ہے صلی اللہ۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ دوسری، اس کی ساری طاقت، ساری کبریائی آپ کے ساتھ ہوگی، شک نہیں کرنی۔ ہم نے پوچھا، جو بات کر رہے تھے ان سے ہم نے کہا یار کوئی مثال بیان کرو، اندر عورتیں بیان سن رہی ہیں، کہنے لگا صبح و شام ہم بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 قتل کر دیے فرعون نے جو موسیٰ نہیں تھے، بچے، اور اللہ نے اس کو بڑا بھی کیا، پیدا بھی کیا، صندوق میں ڈالا، پانی میں ڈالا، اس کے گھر آ کے اس کے ناک کے نیچے اس کو بڑا کیا۔ ایک آدمی کو تھپڑ مارا تھا، ادھر سے بھگا دیا، 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس، واپسی میں اسے کہا جا اس کے سامنے کھڑا ہو جا، اور اسے کہے رب تو نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ میں مفتی صاحب کا واقعہ سناتا ہوں۔ مفتی صاحب زین العابدین صاحب ہمارے بڑے تھے رحمت اللہ علیہ۔ یہ قصہ انہوں نے کیا ممبر پہ، 87 کا اجتماع تھا۔ فرمانے لگے یہ ایک زمیندار تھا، خربوزے بوتا تھا، تو ایک دن بڑی اچھی فصل ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ یار آپ کو بڑی منڈی میں جا کے بیچو، بڑے پیسے ملیں گے۔ تو اس نے گدھے پہ لادا اور نکلا، تو سامنے چوک میں پولیس بیٹھی ہوئی تھی، یہ کیا ہے؟
خربوزے ہیں ہمارا حصہ، تو 3-4 خربوزے انہوں نے اٹھا لیے. تو مفتی صاحب بڑے مزے سے بیان کرتے تھے، اگلی چوک میں امیگریشن والے بیٹھے تھے، 3-4 خربوزے انہوں نے اٹھا لیے. اگلی چوک میں کسٹم والے بیٹھے. منڈی پہنچا تو گدھوں پہ ایک بھی خربوزہ نہیں تھا. تو سب پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ بڑا عجیب ملک نہیں ہے، جس کی مرضی ہے جس میز پہ بیٹھا ہوا کھا رہا ہے. یہ میں کیا مٹی کے اندر سارے سال کبھی ہل چلاتا ہوں، کبھی پانی دیتا ہوں، یہ اتنی مشقت کرتا ہوں. ایک ڈنڈا اٹھایا، قبرستان میں بیٹھ گیا. مرتا تو آگا کیا نا. جنازہ یہ کیا ہے؟ یہ میرے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، پھوپھی ہیں یا خالہ ہیں، میرا حصہ. وہ آگے سے 5-10-100 روپے پکڑا دیتے تھے. کروڑ پتی ہو گیا کیونکہ ہر آدمی پڑتا ہے. ایک دن وزیر اعظم کا جنازہ آ گیا. کیا ہے؟ تو وزیر اعظم کی جنازے کے ساتھ تو ایسے دبنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چیف آف دا اسٹاف، فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر، ڈی آئی جی، آئی جی. انہوں نے اس کو گردن سے پکڑا، تو کیوں پیسے مانگتے؟ وزیر اعظم کی جنازے پہ. پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے سے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے قصہ سنایا. جی سارا قصہ خربوزوں کا تھا. وہ تو میں لے کے نکلا. بادشاہ نے سوچا کہ وزیر اعظم تو مر گیا، اب دوسرا وزیر اعظم بھی چننا ہے، اور یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، اس کو پیسے بنانے آتے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا. یہ مفتی صاحب کے الفاظ تھے کہ یہ سچا قصہ ہے. ہاں، وہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس نے چھلانگ لگائی، تخت پہ قبضہ کر لیا. یہ موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا، 400 سال حکومت کی اس نے. اللہ کی ذات علی نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کسی پارلیمنٹ میں سیٹیں نہیں دلوائی، کوئی ووٹ نہیں دلوائے، کوئی پارٹی نہیں بنوائی، کوئی فوج بھی نہیں دی، بندوقیں بھی نہیں دی، ایٹم بم بھی نہیں دیے. کیا دیا؟ دعوت کے بول. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اس کی طاقت کو سمجھے نہیں ہیں. ہاں، کبھی نظریں ہماری ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں. فلانے نے حملہ کر دیا، فلانے کے پاس یہ ہے. سارے تبلیغ والے، ہم میں سمیت 24 گھنٹے یہی بولتے رہتے. ہمارے دل اتنے متاثر ہیں، واللہ ہماری نماز ہمارے سر سے اوپر نہیں. اس دعوت کی طاقت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اس لیے ذرا سے بیوی کرتی ہے نا، سے روزہ رہ جاتا ہے. ذرا سا زکام ہو جائے نا، چلا رہ جاتا ہے. کیونکہ ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں. کل ایک ساتھی سے کارگزاری، میں نے کہا کارگزاری سناؤ، جوڑ پہ آپ گئے تھے، کہنے لگا یوں. میں نے کہا جوڑ پہ جانا اس لیے ضروری تھا کہ تمہیں اجتماعیت کی سمجھ آ جائے. اجتماعیت کیا چیز ہے؟ اللہ نے کبھی اٹھا کیوں کیا؟ اتنی بارش، ادھر سے مسجد میں آؤ، مسجد سے بسوں میں آؤ، مسجد سے ادھر سے جاؤ. اتنا ہلایا ہے نا، اتنا ہلایا. جو دل سے تبلیغ والے تھے نا، وہ ہنس رہے تھے، کوئی گلا نہیں. تو اللہ رب العزت کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. اس کو روزانہ اکیلے بیٹھ کے اس کا مراقبہ کیا کرو. یا اللہ تیری طاقت میرے ساتھ. بے شک اب طاقت ہے. ایک بچے کو آپ کلاشن کو دے دو تو اپنی ماں کو ہی مار دے گا. جب طاقت ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہے، مہینے کا روزہ ہے، بار بار ہے کہ پتہ تو چلے کہ اس طاقت کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں استعمال کرنا. طاقت ہے. ہاں، اس لیے کل ہم گشت میں گئے تھے، وہاں کچھ بیٹھے ہوئے تھے، افسر بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے.
اتنی باتیں سیاست کی ہو رہی، فلانے نے حملہ کیا، فلانے نے یوں کیا، فلانے نے فلانی جگہ بند کر دی، پیٹرول مہنگا ہو گیا. میں چپ بیٹھے سن رہا تھا، گشت پہ گئے تھے. تو آخر میں مجھے کہنے لگے کہ او مولوی تو کچھ نہیں کہتا ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے چانس دیں تو میں کچھ کہہ دوں. تو میں نے یہ قصہ سنا ہے جو بھی سنا ہے نا آپ کو. میں نے، آپ لوگ سب قرآن سے انکاری ہو. اللہ نے ایک نظام سمجھا دیا ہے انبیاء کرام کے ساتھ. یہ دعوت چلے گی، یہ دعوت جب اپنے قوت سے چلے گی بھیجا نکال دے گی باطل کا، لیکن دائی کو اس میں سے گزرنا پڑے گا، اس میں سیکھنا پڑے گا. اس کی گھاٹیوں میں سے گزر کے، وہ مشتاق صاحب فرماتے تھے جو اس راستے کی ذلت میں سے نہیں گزر سکتا وہ اس کی عزت تک نہیں پہنچ سکتا. ذلت بظاہر تو ذلت ہے نا. کبھی ادھر مسجد میں جاؤ، ادھر بیٹھو، ادھر نہ بیٹھو، کبھی بارش آ گئی، کبھی کھانا موٹا، کبھی کپڑا موٹا، کبھی اس مسجد سے نکال دو، کبھی اس میں. یہ تربیت کا زمانہ ہے. ان ذلتوں میں سے گزر کے آدمی اس نبی والے کام کو سیکھتا ہے. تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو. ہاں، یوسف علیہ السلام کا سنا نا ہم نے قصہ، بھائیوں نے پکڑ کے اس کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے نکالنے والے نے بازار میں بیچ دیا، بازار سے خریدنے والا اپنے مصر، عزیز المصر اپنے گھر میں لے آیا کہ اس کو پالیں گے، دیکھو بیٹا بنا لے. عورتوں نے اپنا ڈرامہ کھیلا، جیل میں کتنا عرصہ گزار دیا. اس کے بعد اللہ نے اس کو نبوت بھی دے دی اور چابیاں بھی دے دی. ہم سفر کر کے آئے تھے تو حاجی صاحب کے سامنے بیٹھے تھے جیسے حضرت بیٹھے. 138 جماعتیں تھیں اس زمانے میں. تو حاجی صاحب نے آتے ہی یہ قصہ سنایا. تمہارا کیا حال ہے؟ 7 مہینے سال کے سفر میں تمہیں چابیاں مل جائیں گی. بھی تو بڑے گاٹیوں میں سے گزرنا پڑے گا، بڑے بازاروں میں بکنا پڑے گا. یہ نبی کا کام ہے، امام الانبیاء کا کام ہے. اگر 50,000 سال پہلے اپنے آدمی ایک نماز پہ اپنی محنت کرتا رہے تو اس کی خواب تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے کام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ہاں، جو مان کے بڑوں کی صحبت میں چلتا رہے سر نیچے کر کے. تو دوسری فضیلت کیا ہو گئی؟ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو. تیسری فضیلت اللہ اس کی تربیت فرمائیں گے. اسی نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں رب العالمین، رب العالی، رب العظیم، ربنا. ہر بار یہ یاد رکھو اے مسلمان مرد اور عورت، تربیت کرنے والا ایک ہی ہے، مہیا کرنے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا. ہم سب تربیت کے زمانے میں ہیں. ہم سب تربیت کے زمانے میں ہیں. تربیت کے زمانے میں شرط ایک ہی ہے. کیا شرط ہے؟ تربیت کرنے والے سے نگاہ نہ ہٹنے پائے. تربیت کرنے والے سے، تربیت کرنے والا کون ہے؟ وہ حالات لائے گا. کبھی جماعت میں امیر عجیب بنا کے رکھ دے گا، کبھی ساتھی عجیب بنا کے رکھ دے گا، کبھی مسجدیں عجیب رکھے گا، کبھی کھانا عجیب ہوگا، کبھی سفر عجیب. تربیت کا زمانہ ہے. بھوک آ گئی، مثال کے طور پہ حاجی صاحب کے الفاظ ایسے تھے، بھوک آ گئی. حالات آئیں گے نا. تربیت کے زمانے میں حالات آتے ہیں. یہ جو فوجی کرتے ہیں نا آپ کے یہاں ٹریننگ کرتے ہیں ISSB والے، ان کو حالات میں سے گزارتے ہیں. کبھی زمین پہ رگڑا دیتے ہیں، کبھی رسیوں پہ چڑھاتے ہیں. سر تربیت کے زمانے میں حالات. حاجی صاحب یوں فرماتا ہے بھوک آئے گی، بھوک آئے گی، اور بھوک کے دوران تیری نگاہ اس سے ہٹ گئی، کسی اور پر چلی گئی، اور تیری بھوک ختم ہو گئی تو ہلاک ہو گیا. ایمان ہی چلا گیا نا. بیماری آئے گی، کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ٹھیک ہو گیا تو ایمان تو گیا نا.
اور کسی کے پاس نہیں گیا، اور جو سنت عمل ہے 2 رکعتیں ہیں اور جو بھی ہے صدقہ دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. حاجی صاحب یہ دعا فرماتے تھے، مجھے اس کے الفاظ کمی بیشی اللہ معاف کر دے، عربی کے ہیں، اللہم کما سنتا وجہی ان سجود لغیرک فسن وجہی ان مسلط لغیرک. اے اللہ، میں اس چہرے کو کسی اور کے سامنے سجدے میں نہیں رکھتا، تو میرے مسئلے کو کسی اور کے سامنے نہ پیش کر. حال تو آئے گا نا، بھوک آ گئی اور تیری نگاہ تربیت کرنے والے سے نہیں ہٹی اور تو بھوک سے مر گیا تو تجھ کامیاب ہو گیا. تو تربیت کرنے والا اللہ ہے. تربیت اس کی کرے گا جس کے دل میں سے ساری پشتو اور ساری ڈاکٹری ڈگریاں نکلی ہوں کہ میں امت محمد ہوں، کچھ نہیں ہوں. اب اس کی مرضی ہے، کسی مسجد میں کرتا ہے یا گھر میں کرتا ہے، کسی عورت کی کرتا ہے، تو دل کو حاجی صاحب فرماتے تھے تیری دل پہ نگاہ ڈال کے بیٹھا ہے، تیری دل پہ نگاہ ڈال کے بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں فلانا چلا گیا سال کے لیے کھڑا ہو گیا، نہیں کھڑا نہیں ہو گیا، اللہ نے اس کے دل پہ نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ میرے لیے تیار ہے، اٹھا کے لے گیا. تربیت کون کرے گا؟ ہم نے عرض کی حضرت تربیت کرے گا، کچھ مثال بیان کرے. کہنے لگے ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام. ماں اس کی مشرک ہے، تربیت کا ایک نظام. باپ اس کا مشرک ہے، تربیت کا دوسرا نظام. چاروں طرف معاشرہ مشرک ہے، تیسرا نظام. لوگ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، بتوں کو، نمرود کو. کوئی قرآن مجید نہیں ہے، کوئی ریوڈ نہیں ہے، کوئی فضائل اعمال نہیں ہے، کوئی امیر صاحب نہیں ہے. کون تربیت کر رہا ہے؟ بڑا لمبا قصہ ہے. حضرت جی نے یوں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ایک شدت تھی، اور یہ مولانا احسان صاحب مدد اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم یہ شدت سے روزے میں اختیار کر لو تو اللہ 3 دن میں تمہیں دے دے گا. کیا شدت تھی؟ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، اے میری ماں میرا رب کون ہے. تو حضرت کے الفاظ ایسے، اس شدت کی وجہ سے اللہ نے سارے زمین آسمان کی علم کو کھول دیا. اے ابراہیم، یہ 7 آسمان، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ بادل ہے، یہ بارش ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ سمندر ہے، یہ دکانیں ہیں، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا کان ہے، یہ سونا ہے، چاندی. اے ابراہیم، اس سارے کا خالق میں ہوں اور یہ سارا تیری خدمت کے لیے بنایا ہے. اور ابراہیم یہ یاد رکھنا، ان سب سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہوتا میرے ارادے سے ہے. تربیت کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنی وجہ، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو ساری بنی ہوئی چیزوں سے موڑ دیا. آگے سے میں شرک نہیں کروں گا. دوسری جگہ آتا ہے کیسا، ان الصلاۃ، میرا نماز، میرا اٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، کسی کو دیکھ کے نہیں چلوں گا. اور تیسری آیات میں آتا ہے کہ اگر وہ مجھے نہ سمجھاتا، راستہ دکھاتا تو میں تو گمراہ ہو جاتا. آج بھی موجود ہے وہ. تربیت وہ کرے گا. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات فرمایا کہ جو اجر انسان کو گھر میں عمل کرتے ہوئے ملتا ہے نا، ایک سبحان اللہ پہ ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، اس کی ایک سبحان اللہ پہ کروڑوں دے گا اس کو. اور دوسری ہاتھ اجر عظیم ہے.
وہ عربی میں بات کر رہے تھے، اجور کہتے ہیں، اجور، اس کی اجور بڑھا دیکھو. جس کو شک ہوگا وہ گھر میں ہی بیٹھا رہے گا. اور پانچویں بات، جو تعلق اللہ اس آدمی کو نصیب کرے گا وہ گھر میں بیٹھے والے کو 1000 سال میں نصیب نہیں ہوگا. میں اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم امت بننا بھی چاہتے ہیں، ہم امت بنانا بھی چاہتے ہیں. اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے اللہ کی ذات علی نے ہم کو دی ہے، وہ پورے کا پورا دین ہے. اللہ نے احکامات دیے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جو انسان جہاں بھی ہے، جس رنگ کا بھی ہے، جس قوم کا بھی ہے، دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، چارپائی میں پڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بیت اللہ کے پاس رہتا ہو، پشاور میں رہتا ہو، پہاڑ پہ رہتا ہو، سمندر میں رہتا ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور اس کو یقین بھی ہو، تو اللہ اس کو اپنی لامحدود خزانوں سے کامیابی عطا فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پہ بھی. اور جنت میں داخل ہو کے اس کو پتہ چلے گا کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی دل پہ کبھی گزرا نہیں، کیا نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی. شرط کیا ہے؟ کہ یہ اپنے جسم سے اللہ کے حکم کو پورا کر لے. جسم سب کو برابر دیا ہے. جو بیت اللہ کے پاس رہتے ہیں نا، ان کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ، 2 پیر ہیں. اور جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر. پشاور والوں کے پاس بھی ہے، لاہور کوارٹ والوں کے پاس بھی. تو کامیابی کے اسباب سب کو برابر دیے. یہ باہر کی چیزیں ہیں نہیں اسباب، یہ ہمارا دھوکہ ہے کہ مال زیادہ ہو جائے گا، ڈگریاں زیادہ ہو جائیں گی، عہدہ زیادہ ہو جائے گا، کھوٹیاں زیادہ ہو جائیں گی، جائیداد زیادہ قبضہ کر لیں گے، کامیابی آ جائے گی. یہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں خراب یقین ہے. جھونپڑی میں ہو، بلال کی طرح ہو، اس کے پاس بھی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر. سیدنا بلال. تو قصہ مختصر، پورا دین زندگی میں ہوگا، پوری کامیابی کا اللہ کا وعدہ ہے. طیب زندگی یہاں چاہے جھونپڑی میں گزارا ہے، چاہے بادشاہت میں گزارا ہے، پاک صاف عافیت والی سادہ زندگی، برکت والی. جب موت آئے گی نا، 70,000 فرشتے اتریں گے اس کے استقبال کے لیے. ہاں، اس کی روح ایسے قبضہ کرے گی جیسے آٹے میں سے بال نکالتے. جب قبر میں اترے گا، قبر کہے گی تیرا آنا مبارک ہو، جتنے دنیا میں بستے تھے اس میں سب سے زیادہ مجھے تم محبوب تھا. قیامت کے دن اٹھے گا نا، لا الہ الا انت. پل صراط پہ یہ اس کا کلمہ ہوگا. عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اس سے پہلے نور کے ممبروں پہ ہوگا. شرط کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو اپنے جسم سے پورا کر دے. اس میں سب سے پہلی محنت اس کی ہے کہ اللہ کو تو پہچان لے. سب سے پہلے یہ ہے، اس کو مان لے کہ وہ ہے، اور اس کو مان لے کہ جب ہم 2 ہوتے ہیں تو تیسرا وہ ہے، جب 3 ہوتے ہیں تو چوتھا شارک سے زیادہ قریب. سب کو سنتا ہے. پشتو میں بول رہے ہیں، چونٹیاں بھی بول رہی ہیں، ہاتھی بھی بول رہے ہیں، جانور بھی بول رہے ہیں، امریکہ والے بھی بول رہے ہیں، ایران والے بھی سب بول رہے ہیں. سب کو الگ الگ صاف صاف سنتا ہے. سمیع. وہ ایک عورت آئی نا
فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، فاطمہ نہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ میں ایک طرف بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت دوسری طرف آ کے بیٹھ گئی اور کان میں کچھ پھس پھس کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بات کر رہی تھی، اپنی ذاتی کوئی بات تھی اس کی، مجھے نہیں سنائی دے رہا تھا یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے اس کی بات کو عرش پہ سن لیا۔ ہم سب مانتے ہیں نا، ہم اس لیے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ سب کو سنتا ہے، لیکن اتنا استظار ہمیں پیدا ہو جائے، اتنا اس کو بولنے، اتنا بولے، گھر میں بھی بولے، اکیلے میں بھی بولے، کہ ایک لفظ ہم سے ایسا نہ نکلے، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ سب کو سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ سورے امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، پانیوں میں ہو رہا ہے، پہاڑوں میں ہو رہا ہے، جنگلوں میں ہو رہا ہے، گھروں میں ہو رہا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ ایک زمین دوسری زمین اس کے نیچے، تیسری زمین اس کے نیچے، ساتویں زمین میں سخت کالے اندھیرے میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چل رہی ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، اس کے پیر کی آواز بھی سنتا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ اور اس کو سب کی خبر ہے۔ ہاں، حکومت والے کیا پروگرام بنا رہے ہیں، ہاں کس کو اوپر کرنا ہے، کس کو نیچے کرنا ہے، کون سی سڑک بنانی ہے، کون سی جگہ بنانی ہے شہروں میں، فوج والے بھی بنا رہے ہیں پروگرام، اور سیکٹریز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مریض بھی ہیں، عورتیں گھروں میں لگی ہوئی ہیں، سب پروگرام بنا رہے ہیں، کس کو اونچا کرنا ہے، کس کو نیچے کرنا ہے، کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، کس کو مارنا ہے، کسی کو چھوڑنا ہے، سب کی اس کو خبر ہے۔ امریکہ میں پروگرام بنا رہے ہیں، یورپ والے پروگرام بنا رہے ہیں، ہندوستان والے پروگرام بنا رہے ہیں۔ خبیر ذات۔ میں عجیب بات بتاؤں آپ کو، یہ جتنے پروگرام بنا رہے ہیں نا، آپ لوگ بھی بنا رہے ہو، ابھی یہاں سے اٹھ کے جاؤ کہ میں یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہو، وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ سارا امریکہ پروگرام بنا رہا ہے، وہ نہیں ہوگا جو امریکہ والے چاہتے ہیں، وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ آج تک جو کچھ آسمانوں میں ہوا ہے، ہاں وہ اس کے ارادے سے ہوا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ۔ جو کچھ آج آسمانوں میں ہو رہا ہے نا، وہ بھی اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اس کے ارادے سے ہوگا، اور فقط ایک اکیلے اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ زمینوں میں جو ہوا ہے، ملکوں میں ہوا ہے، شہروں میں ہوا ہے، جنگلوں میں ہوا ہے، ریگستانوں میں ہوا ہے، میرے آپ کے گھر میں آج تک جو کچھ ہوا ہے نا، وہ اس ایک کے ارادے سے ہوا ہے۔ اور جو ہو رہا ہے نا آپ کے گھر میں، آپ کے جسم میں، میرے جسم میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ اس ایک کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلڈ پریشر کا کوئی تعلق نہیں ہے، شوگر کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی۔ وہ اللہ ہے، آگ میں بٹھا کے راحت دے دے۔ عجیب قصہ ہے، کبھی بیٹھ کے اس کو سوچنا چاہیے۔ مولانا کیا نام تھا مدینہ والے، جو سید احمد خان صاحب فرماتے تھے، اس کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچو، انبیاء کرام کی جتنے قصے بیان کیے، اکیلے میں بیٹھ کے اس کا مراقبہ کیا کرو۔ بہت بڑی آگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا ہے، رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، ساری رسیاں جل گئیں، رسیوں کے ساتھ جو بال کھڑا تھا نا وہ نہیں جلا، وہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، عطا اللہ شاہ صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، بخاری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا، میں نے دیکھا نہیں ہے ان کو، حاجی صاحب اس کی بات فرماتے تھے،
فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ یقین کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا دیکھو جب پہاڑ کے اوپر بارش ہوتی ہے نا تو بہت سارا پانی اس میں سے یوں گرتا ہے اور نیچے بہتا ہے، نالیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ بعض پانی ایسے ہوتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر کے اندر گھس جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیتا ہے، اس کو کھاور کا نام دیا انہوں نے، پتھر کے اندر۔ اور جتنی بھی بارش ہو جائے، برف گر جائے، باہر آگ لگ جائے نا، اس تالاب کے پانی میں ٹیمپریچر میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرمایا یہ جو بول ہم بول رہے ہیں نا اللہ کی بڑائی کے، یہ اتنے بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ ایسے دل میں جم جائے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، سارے دنیا کے جہاز آ کے ایٹم بم پھٹ جائے، تمہارے دل کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہم نے اسلام آباد میں حاجی صاحب کو بیان سنا، ہدایت بیان کر رہے تھے، میں نے گنا کم از کم 150 دفعہ حاجی صاحب نے یہ بات کی، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا، سارا کا سارا اللہ کا غیر اللہ کے بغیر ناکام ہے۔ تو بے شک ہم سب تو ایمان والے ہیں، لیکن ایمان وہ مطلوب، حاجی صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کتنا ایمان مطلوب ہے، کیسے پتہ چلے گا، کیسے تولے گا اس کو آدمی؟ بڑا عجیب، میں آپ کو واقعہ کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب رائیونڈ سے نکلے اپنی گاڑی کے اندر اور سیدو شریف چلے گئے، ظہر کی نماز وہاں پڑھی، ظہر کے بعد وہاں بات کی، پھر وہاں سے نکلے مردانہ آگے، عصر کے بعد وہاں بات کی، پھر آگے پشاور، مغرب کے بعد بات کی، پھر آگے کوہاٹ، پھر عشاء کے بعد یہاں بات کی، پھر چلے گئے واپس رائیونڈ میں فجر کی نماز وہاں پڑھی۔ تو فجر پڑھ کے اوپر ممبر پہ بیٹھ گئے بیان کے لیے۔ تو جمیل صاحب ہوتے تھے نا وہاں، مولوی جمیل، محمد جمیل صاحب امام جو ہوتے تھے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے، دونوں گوڈے ان کے خراب ہو گئے تھے، وہ اس ممبر کو پکڑ کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے ہوئے یوں اس نے کہا عبدالوہاب قیامت کے دن تو بھی کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو حاجی صاحب نے سارا بیان ہی اس پہ شروع کر دیا نا، جو باتیں تھوڑی سی مجھے یاد ہے۔ پہلی بات حاجی صاحب نے یہ کی کہ ایک آدمی ہوگا جنت میں لیٹا ہوگا مزے میں، تو اس کی جنت میں ایک بادل آئے گا، نظر آئے گا، اس کو دیکھنے لگے کہ میری جنت میں کیوں آیا یہ؟ تو بادل آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا، اس کے سر پہ آگے ٹوٹے گا، اس میں سے ایک حور گرے گی۔ تو یہ فرشتے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں اس کو غلمان کہتے ہیں یا یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی فلانی دن آپ جب اٹھے اور بہت سخت سردی تھی اور آپ نے وضو کے پانی کو ہاتھ لگایا اور وہ کرنٹ آپ کے جسم میں دوڑا، یہ اس کے لیے دے رہا ہے۔ تو یہ کہے گا کہ یہ تو مجھے کل بھی ملا تھا، تو فرشتہ کہے گا جی یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا۔ پھر حاجی صاحب نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے تو جنت میں سب داخل ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آواز دیں گے فلانے ادھر آ جاؤ، یہ دیکھ تو نے 4 مہینے لگائے تھے نا تبلیغ میں، یہ اس کی جنت، تو یہ حیران ہو جائے گا، اور یہ فلانا ذرا چلانا اس کی جنت، اور یہ جو گشتے کیا کرتے تھا نا اس کی جنت، اور یہ تیری تہجد ہے، اور یہ تیری نماز ہے۔ تو یہ چیخیں مار مار کے روئے گا اس وقت کو جو اس تبلیغ سے باہر گزر گیا۔ جب ملے گا نا تب پتہ چلے گا یہ جو میں نے باہر گزار دیا وہ کتنا نقصان ہو گیا۔ پھر تیسری بات فرمائی، بعض لوگ اپنے بستر اٹھائے ہوئے سامان جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، تو وہ داروغہ کہے گا اسے تم کیا کر رہے ہو؟ ادھر حشر میں حساب کتاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی اکراماً ان کو غصہ کرنے کی توفیق دے گا، تو یہ کہیں گے کس چیز کا حساب کتاب؟
سب تو ہماری کمر پہ ہے. تو فرشتہ کہے گا یا اللہ یہ کوئی بڑے بدتمیز قسم کے لوگ آئے ہیں. تو اللہ کہیں گے ان کے لیے دروازہ کھول دے. اس دعوت والے کام کو ہم سمجھے نہیں. اس دعوت کے اندر اللہ ہے، اس دعوت کے اندر اس کی طاقت ہے. لیکن یہ دعوت اس وقت تک چلتی نہیں ہے جب تک اس کو بیوی بچوں سے افضل نہ کر دیا جائے، جب تک اس کو نوکری سے اپنے مال سے اونچا نہ کر دیا جائے، جب تک اپنی جان سے اس کو افضل نہ کر دیا. تو یہ حضرت کے الفاظ ہے، یہ دعوت اس کے سر سے اوپر تک نہیں جاتی جب تک یہ سب چیزوں سے اس کو افضل نہ کر دے، جب تک اس کو موت و زندگی کا مسئلہ بنا نہ دے. تو دوسری دعوت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منظر الرحمان صاحب کے یہ الفاظ ہیں، جتنے اللہ کے خزانوں میں خیر ہے نا، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، حفاظتیں ہیں، وہ اللہ نے ایک جگہ کر کے نا ہمیں دے دی ہے. اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اس کے اٹھنے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں، اس کی نقل کرنے میں، اسی کی طرح پہننے میں، اس کی طرح اوڑھنے میں. ٹائم ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ. اس لیے میرے بھائی دوستو، جیسے شروع میں ہم نے عرض کیا کہ یہ حق ہے کہ دین آئے گا زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اندر کو بھی ہم نے سیکھنا ہے. ہاں، صرف شکل بنانا نہیں ہے، اندر کیا تھا. اس لیے حاجی صاحب نے فرمایا، ہم جا رہے تھے ادھر امریکہ کی جماعت میں، فرمانے لگے دیکھو جب سارے پرانے اکٹھے ہو جائے نا تو سب کو بیٹھ کے سمجھانا. تبلیغ میں ایک بات ہے، ہاں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کام کو پھیلا رہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. بڑے بڑے ان کے پاس وہ ہے، اسکرین ہے، سوشل میڈیا، فلانا بیان ہی بیان ہے، بیان ہی، لیکن کام جو ہے وہ ٹوٹے بجے تبلیغ والوں کو چل رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ بات سب سمجھ لو، بے شک 6 نمبر ہیں تبلیغ میں، اور 4 اعمال ہیں، دعوت، تعلیم، عبادت، خدمت، اور 6 نمبر ہیں، 5 اعمال مسجد کے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی چیز چھپی ہوئی جو ہے وہ خود چل کر لوگوں کے پاس جانا. اس کو نکال دو، تبلیغ ختم. امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ایک تخت دے سکتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا تھا، لاکھوں آدمی بیٹھتے تھے، بغیر انجن پیٹرول کے اڑتا تھا. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، ایک پشاور میں بیان کرتے، دوسرا نوشہرہ میں کرتے، اور تیسرا مدینہ میں کرتے. اگر بیانوں کا کام ہوتا تو آج کے بیان کرنے والوں سے تو اچھا ہی کر دیتے. نہیں، ہاں، میرے حبیب ان کے پاس چل کر جا، یہ تجھے دھکے ماریں گے، ہاں، یہ تجھے جادو کر کہیں گے، تجھے جھوٹا کہیں گے، ہاں، یہ تیرے اوپر پتھر ماریں گے، نعوذ باللہ تھوک دیتے تھے. چل کر جا، پھر جا. یہ تحقیق کی بات ہے. کل ایک بھائی فرما رہے تھے ادھر جوڑ کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں نا ابو جہل کے پاس 100 دفعہ گئے ہیں. یہ تحقیق ہے ایک عالم کی کہ 2500 دفعہ ابو جہل کے پاس گئے. ہم تو 2 دفعہ گشت کرتے ہیں نا، آدمی بات نہیں سنتا تو لسٹ ہی سے نکال دیتے. یہ خود چل کر بار بار جانا، اس کے اندر ایک ناگواری، ایک مشقت
اور ایک بظاہر ایک ذلت چھپی ہوئی ہے جو کہ میری ہدایت کے لیے مطلوب ہے. اس طرف دیکھیں، میں اس طرف دیکھیں، ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. یا موبائل ٹیلی فون کی طرح، وہ واٹس ایپ کی طرح، کیا نہیں نہیں نہیں، خود چل کر جان، چاہے جوڑ ہو، چاہے اجتماع ہو، چاہے شب جمعہ ہو، چاہے گشت ہو، خود چل کر جان. دوسری بات، آپ بے طلبوں کے پیچھے پھرنا، بے طلبوں کے پیچھے پھرنا، اس میں میرا بننا ہے. بار بار جانا، 2 رکعت پڑھ کے اپنے آپ کو اندر سے بنانا، پھر جا کے اس کی محنت کرنا. یہ نہ دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کے اندر میرا بننا ہے. بے طلبوں کے پیچھے پھرنا. تیسری بات، عاجزی سے پھرنا، تواضع سے، عاجزی سے. مولانا احسان صاحب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاجز اور تواضع والا کوئی نہیں، اس لیے اللہ کا محبوب ہے. ہاں، قصدن نقل کیا کرو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، آنے میں، جانے میں، اس تواضع کی، اس عاجزی سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اس کی مشق کیا کرو، کوئی اکڑ کی بات نہیں. چوتھی بات، جب تم جاؤ گے نا، وہ تمہیں مارے گا یا دروازہ بند کر دے گا یا کڑوی سنائے گا. انبیاء کرام کو تو مارتے تھے نا، پتھروں سے مارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اتنا کبھی کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. فرمایا نہ بدلہ لینا ہے، نہ بدوا دینی ہے، ہاں صبر کرو، اور مسجد میں جا کر غیبت بھی نہ کرو. جیسی تم نے غیبت شروع کی نا، ہدایت بند ہو گئی. پانچویں بات بڑی عجیب ہے. فرمایا جب تم دعوت دیتے پھرو گے نا، رکڑا کھا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، تو اللہ رب العزت امتحان کے طور پر، اللہ رب العزت امتحان کے طور پر تمہارے پاس مال بھیجے گا. اور یہ الفاظ ہیں کہ اس میں اکثر تبلیغی فیل ہو جاتے. ہم سمجھتے ہیں میری اپنی کمائی ہے، یہ اس کو لگاؤ اپنے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھیلیاں بھری ہوئی اشرفیوں کی بھیجتے تھے، غلام سے کہتے تھے فلانے صحابی کے پاس جا، اس کے پاس ٹھہر جانا اور دیکھنا، اسے کہنا یہ ہدیہ ہے امیر المومنین کی طرف سے، پھر دیکھنا کہ یہ کرتا کیا ہے. وہ 3 دن بعد واپس آتا تھا کہ وہاں تو میں بھی بھوک سے مر گیا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا. اس نے پہلے ہی بیٹھک میں ساری بانٹ دی، فلانے کو اتنی، فلانے کو اتنی. تو عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائی وہی ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر کے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی نا، ہاں تھالی بھری بھی پورا وہ بھرا ہوا، پتہ نہیں کتنی ہزار اشرف کیا، ادھر دے ادھر دے ادھر دے. باندھی نے کہا روزے کے لیے کچھ منگوا لیتی. ہمارے پاس آتا تو ہم کہتے یار کامیابی آ گئی ہے، کم از کم نئی گاڑی تو لے لینی چاہیے. کیوں؟ اللہ اس زمین کو باطل سے چھین لے، کس کے حوالے کرے؟ کوئی ہے ایسا جو کہ گھر لے کے نہ جاتا ہو؟ تربیت ہے نا. وہ ایک ساتھی ہمیں بار بار کہتے تھے، ہم جگہ بیان کر رہے تھے، وہ سینیٹر تھے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو مجمع اتنا بڑا ہے، آپ لوگ حکومت کو ٹھیک کر دو، اس کو قبضہ کر لو. پھر میں بات شروع کروں، پھر وہ یہی کیا ہے، اس فرعون کو ہٹاؤ. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی عمر بن عبد العزیز ہے جیب میں کہ اس کو بٹھا دیں؟ بنو تو صحیح. مال کا امتحان. اس لیے اللہ رب العزت کریم ذات ہے اور کریم لوگوں کو پسند کرتے ہیں.
اور اس کے بعد چھٹا امتحان ہے، اس میں تو حاجی صاحب نے کہا اس امتحان میں سے تو کوئی پاس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہے حب جاہ، مجھے امیر کیوں نہیں بنایا، مجھے مشورے میں کیوں نہیں لیا. اور فرمایا اس کے بعد اگلی صفت جو ہے وہ اجتماعیت ہے. ہم امت محمد ہیں، ہر کام مشورے سے، اجتماعیت سے کرنا. محلے میں سیکھنا ہے، سارے محلے والوں کو اس اجتماعیت پہ لے کے آنا ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کو سمجھانا ہے کام، ہر ایک کو کام پہ لے کے آنا ہے. یہ مرکز میں آ کے مشورے کے بغیر، حاجی صاحب کی یہ دو جملے ہیں، اکیلے میں کسی کے پاس کمروں میں بیٹھ کے پھس پھس کر کے مشورہ نہیں کرنا، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ خیانت ہے. نہ اکیلے میں کسی کو مشورہ دینا، نہ اکیلے میں کسی سے مشورہ لینا. جب سب بیٹھے ہوں، ہاں مرکز کے بڑے اور ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرو، اس مشورے کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. اس لیے اجتماعی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ 25 گنا المضاف ہے. بڑی بڑی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے. اور آخری بات یہ فرمائی کہ بھئی جب دعاؤں سے آپ کا کام شروع ہو جائے تو سمجھو کہ کام شروع ہو گیا. ہمارا کام چیزوں سے نہیں ہوگا، دعاؤں سے ہوگا. اس لیے دعاؤں میں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، سنت مسنون دعاؤں پہ اہتمام کریں گے، 24 گھنٹے کی دعائیں ہیں، اتنا ہمارے کام میں استقامت اور شیطان سے بچے رہیں گے. آپ بتائیں بھائی ساری دنیا انتظار میں ہے. ہاں سب سے پہلے وہ ساتھی کھڑے ہو کے ارادہ فرمائے جو چلہ 4 مہینے کی نقد تیار ہے. ایک درخواست بھائی، یہ سوال کرتا ہوں، مہمان آیا ہے، فوراً نہ اٹھے، کچھ تو سن لے کہ یہ 5-10 منٹ میں تشکیل ہو جائے گی. درخواست ہے. ماشاءاللہ بھائی، چلہ 3 چلی کے لیے جو نقد تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ کل سے چلے 3 چلی کے لیے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت ہے.